ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک اصول، ایک ضابطہ بنایا ہے جس کے تحت مسلمان نے زندگی گزارنی ہے۔ اس میں کچھ چیزیں انسان کی طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں، کچھ چیزیں انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن اسلام لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کرنا ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کو رب کی خواہشات، رب کی مرضی پہ قربان کرنے ہیں۔ ایک میری چاہت ہے، ایک رب کی چاہت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی ہو جو میں چاہتا ہوں، رب چاہتا ہے کہ وہی کر جو میں چاہتا ہوں، لیکن اسلام لانے کے بعد میں نے وہی کرنا ہے جو رب چاہتا ہے، میں نے وہ چھوڑ دینا ہے جو میرا من چاہتا ہے۔ من چاہی زندگی نہیں گزارنی، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ جو من چاہی زندگی گزارتا ہے اس کی آخرت بڑی خراب ہوتی ہے۔ جو رب چاہی زندگی گزارتا ہے، رب اس کو قیامت والے دن اس کی چاہت کے مطابق زندگی عطا فرما دیتے۔ تو یہ دنیا زندگی بڑی مختصر ہے، اس میں ہم نے رب چاہی زندگی گزارنی ہے، من چاہی زندگی نہیں گزارنی۔ تو جتنے بھی اوامر ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کریں، اور نواہی ہے یہ نہ کریں، یہ کرنا ہے یہ حلال ہے، یہ نہیں کرنا یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے یہ فرض ہے، یہ نہیں کرنا یہ حرام ہے، منع ہے۔ تو اس میں ایک حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ قرآن تو مسلمان کے لیے پورا ایک ہدایت کا سامان ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کن کے ساتھ یارانہ دوستانہ رکھنا ہے، کن کے ساتھ نہیں رکھنا۔ یعنی یہاں تک بھی قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے دوست کن لوگوں کو بنانا ہے، کن لوگوں کو آپ نے دوست نہیں رکھنا، کن لوگوں سے آپ نے دوستی نہیں لگانی، وہ بھی اسلام ہمیں بتا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے خوش نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، جب تک تو ان کا مذہب اختیار نہ کر لے۔ آپ کہیں کہ جی میں فلاں عیسائی یہودی سے دوستانہ لگا لوں گا، اس سے مجھے فائدہ پہنچے گا، مجھے دنیاوی فائدہ پہنچے گا، مجھے وہ کاروبار دے گا، ترقی کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، حتی تتبع ملتہم، جب تک تو ان کے مذہب کو قبول نہ کر لے۔ ان کی کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو ہے نا وہ مذہب پرست ہے، بنیاد پرست ہے، اپنے مذہب کو ہر چیز میں داخل کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ اتنے مذہب پرست ہیں، اتنے بنیاد پرست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت تک مسلمان سے دوستی بھی نہیں لگانی، ہم نے اس وقت تک مسلمان سے راضی بھی نہیں ہونا جب تک وہ ہمارے عیسائیت یا یہودیت کو قبول نہ کر لے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی
حالانکہ صرف اسلام وہ مذہب ہے جو عالمگیر مذہب ہے، باقی سارے مذاہب اپنے اپنے علاقوں کے لیے جغرافیائی ایک حدود ہے ہر مذہب کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے جتنے بھی انبیاء تھے ان کا حکم بنی اسرائیل پر تھا، ان کا دین صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا۔ جس خطے کے لیے پیغمبر آیا تھا اسی خطے کے لوگوں کو دین پہنچانا تھا۔ واحد اسلام ہے جس کا پیغام پوری دنیا کے تمام انسانوں تک اس کا پیغام پہنچنا ہے۔ یہ عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا تک اور قیامت تک چلنے والا مذہب ہے۔ اور وہاں کیا ہے، یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین کو قبول نہ کر لیں، آپ ان کے دین و مذہب پہ نہ آ جائیں، آپ ان کے طور طریقوں پر نہ آ جائیں، اس وقت تک وہ آپ سے راضی ہو نہیں سکتے۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مشکلات کا، مظالم کا سامنا ہے مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ آپس میں نہیں ہے، ہندو سکھ آپس میں نہیں ہے، عیسائی ہندو آپس میں نہیں ہے، سکھ یہودی آپس میں نہیں ہے، سکھ عیسائی آپس میں نہیں ہے، کفر اور اسلام آمنے سامنے ہے۔ یہ نہیں کہ ہندو اور مسلمان آمنے سامنے، یہ نہیں کہ سکھ اور مسلمان آپنے سامنے، یہ نہیں کہ عیسائی مسلمان، یہودی مسلمان آپنے سامنے ہیں، نہیں، کفر اور اسلام، کفر اور مسلمان آمنے سامنے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح آج کل فلسطین میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں، تو اس میں یہ کہا جائے مسلمانوں کی پستی، سستی اور بزدلی کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کفر اور فلسطینی مسلمان آمنے سامنے، کفر اور اسلام نہیں، کفر اور اسلام آمنے سامنے کا تو یہ مطلب ہے کہ ایک طرف سارا کفر ہے اور دوسرے طرف 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک طرف کفر ہے دوسری طرف تمام دنیا کے مسلمان ہیں، بلکہ ایک طرف کفر ہے، یہودی کے ساتھ عیسائی بھی ہے، مشرک بھی ہے، سارے ہیں، اور دوسری طرف صرف فلسطین کے مسلمان ہیں۔ تو یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ نوبت اس لیے آئی کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے، مسلمانوں کے اندر اتحاد، اتفاق وہ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ مسلمان تھے کہ ایک مسلمان کی وجہ سے تمام مسلمان نکل آتے تھے، ایک مسلمان کی عزت کی خاطر، ایک مسلمان کے بدلے کی خاطر تمام مسلمان نکل آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ آج کیا ہے؟ یہودیوں سے محبت، یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستانہ، یہودیوں اور عیسائیوں سے تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، ہم بھی ترقی کریں گے۔ ان کے 75 سال سے یعنی سمجھے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اور ہیں کتنے؟ ٹوٹل یہودی چند لاکھ ہیں، چند لاکھ، یعنی 1 کروڑ کچھ لاکھ ہیں، 1 کروڑ بھی نہیں ہے، 67 لاکھ اور 56 لاکھ، یعنی ہاں 1 کروڑ کے لگ بھگ اتنے یہودی ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں صرف 2 جگہ پہ ہیں، امریکہ میں اور اسرائیل میں۔ فلسطین ہی ہے جس کو انہوں نے اسرائیل بنا دیا۔ اب یہ مٹھی بھر یہودی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، کفر ان کے ساتھ ہے، مسلمان جو ہے وہ مصلحت کی زد میں ہے، نہیں یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، ہم اس بارے میں سوچیں گے، ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بھئی 57 اسلامی ممالک میں وہ ممالک ہیں جن کی فوج، جن کی طاقت وہ پوری دنیا میں مسلم ہے۔ اسلامی ممالک میں وہ ممالک ہیں جن کا پیسہ دولت پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ یہ بڑے بڑے یورپی ممالک بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتے تھے، لیکن کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے ہیں
اور فرما رہے ہیں کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ کفر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھوکے ہوتے ہیں اور کھانا ان کے سامنے لگ جاتا ہے تو وہ کیسے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح دشمن پر حملہ کرتے ہیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ کیسے دشمن ہم پر ٹوٹیں گے، کیونکہ معرکہ بدر بھی ہوا ہے، معرکہ احد بھی ہوا ہے، جس میں صحابہ نے دلیری کی مثال قائم کر دی، جس کے سامنے 313 کے سامنے 1000 جو ہے نا وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے. اب صحابہ نے وہ حالات دیکھے تھے کہ جن کے سامنے 3 گنا زیادہ دشمن بھی پسپا ہو جاتی تھی، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں. اس کی سمجھ نہیں آئی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، سمندر کے اوپر پانی کے جھاگ کے برابر، لیکن طاقت کچھ نہیں ہوگی. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن کفر کے سامنے ہم ایسے ہوں گے جس طرح کھانا رکھا ہو اور کفر اس پر ٹوٹ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن ہے اس کی وجہ، وہن. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ دو چیزیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی تو مسلمان دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے. ہوں گے زیادہ، نفری بھی زیادہ ہوگی، دولت بھی زیادہ ہوگی، پیسہ، ہتھیار، اسلحہ، فوج، سب کچھ زیادہ ہوگی، لیکن دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کس لیے ہوگی؟ یہ 2 خصلتیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. مال، دولت، پیسہ، دنیا کی محبت ان کے اندر آ جائے گی، و کراہیت الموت، اور موت سے وہ نفرت کریں گے، موت سے بھاگیں گے، موت سے نفرت کریں گے. وہ مسلمان جو چھوٹے چھوٹے بچے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے صحابہ کو تیار کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے بھی آ گئے، اے اللہ کے رسول ہم بھی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں چھوٹے. تو انہوں نے کیا طریقہ کیا؟ وہ ایسے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، پنجوں کے بل، ایسے پنجوں کے بل، جیسے ایڑی اٹھاتے ہیں نا تو بندہ ذرا اونچا لگتا ہے، تو ایسے کھڑے ہو کے صحابہ کے درمیان کھڑے ہیں کہ ہم چھوٹے نہ لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہ کر دیں کہ آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے. وہ ولولہ اور جذبہ تھا. مسلمان تو وہ تھے جو خالد بن ولید کے نام سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی فوج 2 حصوں میں تقسیم کر دی. ایک ہی فوج ہے، صحابہ کی جماعت ہے، تو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی. اس کو کہتے ہیں جنگ اور لڑائی اور اس کا طور طریقہ، تجربہ، انداز. آدھی فوج کو، آدھے صحابہ کو چھپا دیا کہ آپ نے چھپ کے بیٹھنا ہے، جب تک میں آواز نہ لگاؤں آپ نے نہیں آنا. اور آدھے صحابہ کفار کی صفوں میں ٹوٹ پڑے. جب لڑائی شروع ہو گئی تو خالد بن ولید نے آواز لگائی تو وہاں سے جو آدھے صحابہ تھے وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے تو کفار و مشرکین نے کہا کہ اور صحابہ آگے، ان کی اور فوج آ گئی تو وہ پسپا ہو کے بھاگ گئے. یعنی صحابہ وہی تھے جو جنگ کے لیے پہلے تیار تھے، کفار و مشرکین سے تعداد میں کم تھے، لیکن ایک جنگی طریقہ، ایک حربہ استعمال کیا کفار کے ساتھ، وہ پسپا ہو گئے. یہ تھے مسلمان. مومن کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایمان کی اپنی ایک طاقت ہے. ایمان جب دل میں مضبوط ہوتا ہے تو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، باقی کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا.
اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. اور جب دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو ہر چیز کا خوف دل میں ہوتا ہے, کیونکہ دل میں دو خوف اکٹھے نہیں ہو سکتے, یا رب کا خوف ہوگا یا مخلوق کا خوف ہوگا. جس کے دل میں رب کا خوف آ گیا اس کے دل میں مخلوق کا خوف نہیں آ سکتا, اور جس کے دل میں رب کا خوف نہیں ہے اس کے دل میں مخلوق کا خوف ضرور اللہ تعالیٰ بٹھا دیتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت, مال دولت پیسے کی محبت مسلمان کے اندر آ جائے گی, وہ کراہیت الموت, اور موت سے وہ نفرت کرے گا, موت کو برا سمجھے گا. تو جو موت کو برا سمجھتا ہے وہ لڑائی کے لیے نہیں جا سکتا, جو موت کو برا سمجھتا ہے وہ مصلحت پسند ہو جاتا ہے, جو موت کو برا سمجھتا ہے موت کو پسند نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر چونکہ چنانچہ سے اپنی جان چھڑاتا ہے کہ نہیں یہ امن ہونا چاہیے. اب یہ 75 سال سے فلسطین پر اسرائیل قابض ہے اور ظلم و ستم ڈھا رہا ہے. آیا کس طرح تھا؟ آیا تھا کچھ زمینیں خریدی یہ ان یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں سے, تو جب وہ آئے انہوں نے مہنگے داموں ان کو زمینیں فروخت کر دیں. اب یہ ان کا ایک احمقانہ اقدام تھا, انہوں نے نادانی کا مظاہرہ کیا, اچھا نہیں تھا, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. جس طرح برطانیہ کے لوگ بر صغیر میں آئے اور یہاں پہ کاروبار شروع کیا, زمینیں خریدیں, تو ہمارے بر صغیر کے جو حکومت تھے لوگ تھے انہوں نے ان کو سرکاری عہدوں پر فائز کیا, بٹھایا. انہوں نے آہستہ آہستہ پورے بر صغیر پر ہم حکومت کر لی, قبضہ کر لیا. 200 سال تک برطانیہ نے یہاں پہ حکومت کی, 200 سال تک برٹش گورنمنٹ یہاں پہ قائم رہی, جس پر لارڈ میکالے نے کہا تھا جاتے ہوئے کہ اگر ہم نے بر صغیر کے لوگوں کو کافر نہیں کیا تو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا نظام تعلیم ان کو دے دیا ہے, وہ نظام تعلیم کہ جس میں آہستہ آہستہ نوجوانوں کو اسلام سے متنفر کیا جا رہا ہے, دین سے متنفر کیا جا رہا ہے, اور پھر اسلام کے بارے میں اشکالات, شکوک اور شبہات ان کے ذہنوں میں بھرے جا رہے ہیں. تو اسی طرح اسرائیل بھی گیا تھا فلسطین میں, کچھ زمینیں خریدیں, انہوں نے زمینیں ان کو اچھے داموں بیچ دیں, پھر وہاں پہ وہ اپنے پنجے گاڑنے لگے, پھر آہستہ آہستہ ان پر قابض ہونا شروع ہو گئے. تو 75 سال سے اسرائیل یہ یہودی جو ہیں یہ فلسطین پر قابض ہیں, فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک جہادی تنظیم ہے جس کو حماس کہتے ہیں. اب کچھ دن پہلے حماس نے ان کا منہ توڑ جواب دے دیا, یہ نہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا کچھ اب کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے امن پر حملہ کیا ہے, فلسطینیوں نے, یہ حماس جو تنظیم ہے انہوں نے امن پر حملہ کر دیا, وہ اسرائیلی امن سے بیٹھے تھے, انہوں نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ ہوا وہ ہوا, لہٰذا ان کے جو اب جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے یہ حماس کے اس حملے کی وجہ سے پہنچ رہی ہے. بھئی امن کہاں تھا؟ 75 سال سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں فلسطینی مسلمان, اور ان کو لوگ امن کا نام دے رہے ہیں کہ وہ امن سے رہ رہے تھے اور فلسطینیوں نے حملہ کر دیا. یعنی ایک بے وقوفی والا اور منافقانہ سوچ اور رویہ رکھتے ہیں لوگ پھر ایسے مسلمانوں کے بارے. چاہیے تو یہ تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جاتے, کہ کیوں ہمارے ایک مسلمان, ایک ایسی مسلمان جو اپنے گھر میں پرسکون نہیں ہے, اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی, ان کو اپنے گھر میں ظلم و ستم کا نشانہ بنائے, لیکن وہ 3-4 ممالک نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا, اور کیا بس آرام سے خاموش سے بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ وہن ہے, وہن کسی کے دل میں تھوڑا ہے, ایک ریڑھی چلا رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ بس میری ریڑھی سلامت رہے, مجھے کیا, بھاڑ میں جائے جو بھی جہاں لڑے جھگڑے. جس کی دکان ہے وہ اپنی دکان بچا رہا ہے, جس کی فیکٹری ہے وہ فیکٹری بچا رہا ہے, جس کی کرسی ہے وہ کرسی بچا رہا ہے. یہ ہے وہن, ہر ایک کو اپنی ریڑھی, دکان, کرسی, فیکٹری کی فکر ہے. اور دنیا کی, بلکہ آج کل تو تعلیم ہی یہ دی جا رہی ہے کہ اگر کہیں کوئی لفڑا ہو تو بس اس میں جائیں, وہ جانے اپنا کام جانے, آپ نے اس میں نہیں پڑھنا. بھائی جب
कुफर और इस्लाम की जंग हो तो कब मुसलमान जागेंगे? अल मुमिन अखुल मुमिन, मोमिन तो मोमिन भाई भाई के लिए खड़ा नहीं होगा तो कौन किस लिए खड़ा होगा? इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, बेशक मोमिनीन सारे भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करो। इस्लाम तो कहता है कि तुम्हारे दो भाई भी आपस में लड़े मुसलमान, तो आपने आराम से नहीं बैठना। और चीज है कि कुफर और मुसलमान आपस में लड़े और उस पर कोई मुसलमान इस्लामी ममालिक का उस पर कोई रद्द अमल ना हो, तो ये वो वाहन है। अपनी मेरी कुर्सी बच जाए, कल मैंने जाना है इनके दरमियान, तो वहाँ मुझे शर्मिंदगी का मुजाहरा ना करना पड़े, तो ये वो वाहन है। और हमारी मिसाल क्या है? आपने वो मुर्गियों का पिंजरा देखा होगा बाजार में, जब कोई गाहक आता है तो वो उससे एक मुर्गी निकालता है, एक मुर्गी है, सारी मुर्गियां फड़फड़ाती हैं। जब एक मुर्गी को निकालते हैं फिर वो बाकी सारी आराम से देख रही होती हैं, उनके सामने उनकी जो दोस्त मुर्गी है वो ज़िबा की जा रही होती है, फिर बाकी सारे आराम से बैठ जाते। तो हमारी वो मिसाल है, एक मुसलमान एक को हाथ लगता है तो हमारी चीखो पुकार शुरू हो जाती है, फिर उसको ज़बा किया जाता है हमारे सामने, हम आराम से बैठ। तो ये वो ज़बा वाली बात है कि फ़लस्तीन पे अब जुल्म और सितम की इंतहा हो रही है और मुसलमान खामोशी से बैठे। भाई क्या करें, हम करें क्या? मेरी कुव्वत क्या है, मेरी ताकत क्या है? मेरे पास ना असलहा है, ना मेरी ताकत है कि मैं वहाँ जा सकूँ। तो मेरी इतनी ताकत है कि मैंने अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ करनी है। अगर कहीं उन तक चंदे की तरसील का कोई ज़रिया है तो मैंने उन तक चंदा पहुँचाना है, मैं ये कर सकता हूँ। मुझसे थोड़ा बढ़ के है, लैंडलॉर्ड है, पैसे वाला है, तो वो भारी तादाद में चंदा राशन वो उन तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना पीना बिजली सारा कुछ बंद किया हुआ है। और अगर कोई साहिब इक़्तिदार है, अरबाब इक़्तिदार है, वो दुनिया को कह सकता है कि ये जुल्म हो रहा है, इसकी रोकथाम करें। नहीं होता तो हम फ़लस्तीन के शाना बशाना खड़े होके इसराइल से लड़ेंगे। भाई हर बंदा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत के से ज़्यादा पर पकड़ता ही नहीं है कि आप फ़लस्तीन गए क्यों नहीं, आपने असलहा उठाया क्यों नहीं। भाई मेरी जितनी ताकत है वो तो हम करें, उस पर तो हम अपनी मेहनत करें। तो हमारी तो ये ताकत है, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं, हम अपने बड़ों को फ़िक्रमंद कर सकते हैं, जिसकी जहाँ तक पहुँचे वो अगले से अगले को फ़िक्रमंद कर सकते हैं कि भाई कुछ करें। ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अगर आप ये कहेंगे कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे तो अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा, IMF हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा, तो ये अब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। कुरान का फ़ैसला है, कुरान का फैसला है, लन तरदा अनकल यहूद वलन नस्वारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। बस एक रास्ता है कि वो आपसे राजी हो सकते हैं कि आप उनके मजहब को इख्तियार कर लो, आप उनके दीन को इख्तियार कर लो, तो फिर वो आपसे राजी होंगे। जब तक आपके दिल में ईमान है, जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आप उनके सामने पलके भी बिछा देंगे, वो आपसे राजी नहीं हो सकते। कुरान का फैसला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूद वलन नस्वारा ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नस्वारा औलिया। ए मोमिनो, यहूद व नस्वारा को अपना दोस्त ना बनाओ। यहाँ मसलियत की बातें होती हैं, हमने फलां से भी ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हमने फलां से। ये जो बात चलती है कि इसराइल को तस्लीम करना, इसराइल को तस्लीम करना, क्यों तस्लीम नहीं किया जाता? पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा होता है कि इसराइल के बगैर तमाम ममालिक में अलाउ हैं, इस पे आप सफ़र कर सकते हैं। ये इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं करते? अब पीछे कुछ ममालिक ने तस्लीम करने की बात आई थी कि फ़लाँ फ़लाँ मुल्क ने, मुसलमान मुल्कों ने तस्लीम किया। इसकी मिसाल मैं देता हूँ। आपका घर है, आपके घर पे कोई दुश्मन आके हमला करता है, आपको जख्मी करता है, आपको अपने घर के एक कमरे में बंद कर देता है, बाकी पूरे घर पे काबिज हो जाता है और मोहल्ले वालों को आवाज़ें लगाता है कि भाई आप सब कह दो कि ये मेरा घर है।
اس محلے میں کوئی بھی اس کو کہے گا کہ یہاں یہ تمہارا گھر ہے، وہ کہے گا کہ یہ ان مظلوموں کا گھر ہے جن کو تو نے ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کی بالکل مثال یہی ہے، اسرائیل آیا، فلسطین پہ قبضہ کیا، اور اب دنیا کو کہتا ہے کہ ہمیں تسلیم کرو کہ اسرائیل ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے، اور اس کے مالک جو ہیں اور اس کو بنانے والے وہ یہودی ہیں۔ یہی مثال ہے۔ اب دنیا کا اگر کوئی ایک شخص، چاہے کافر یہودی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں آپ ایک ریاست ہیں، تو اس کی وہی مثال ہے جس طرح اس دشمن، چور، ڈاکو کو کوئی تسلیم کرتا ہے کہ ہاں آپ کا یہ گھر ہے، لہٰذا آپ کا پورا حق ہے کہ آپ وہ کمرے میں بند گھر والوں کو بھی نکال کے باہر کر دیں۔ تو یہ چل رہا ہے ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کا رعب ان کے دشمنوں کے دلوں پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرے، متحد کرے، تاکہ ان کے معاونت اور نصرت کے لیے وہاں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہن کو نکال کے باہر کر دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔